الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى بزرگان محترم، قرآن کا ایک یہ بھی اعجاز ہے، قرآن کا ایک یہ بھی اعجاز ہے، نابینا بھی کر لیتا زبانی یاد ہے۔ قرآن کا ایک یہ بھی اعجاز ہے، نابینا بھی کر لیتا زبانی یاد ہے۔ باطل کبھی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، باطل کبھی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کہتا قرآن ڈنکے کی چوٹ یہ بات ہے، کہتا قرآن ڈنکے کی چوٹ یہ بات ہے۔ کرتے جہاں بھر میں مسلم بچے، کرتے جہاں بھر میں مسلم بچے، قرآن زبانی یاد دن رات ہے۔ سن کر نابینا کی قرأت، سن کر نابینا کی قرأت، دل ہو جاتا اپنا باغ باغ ہے، دل ہو جاتا اپنا باغ باغ ہے۔ سنتا ہوں جب بھی کسی نابینا کی قرأت، سنتا ہوں جب بھی کسی نابینا کی قرأت، آتی مجھے ابن ام مکتوم کی یاد ہے، آتی مجھے ابن ام مکتوم کی یاد ہے جن کے بچے حافظ قرآن، ہے جن کے بچے حافظ قرآن، سجنے والا سروں پہ ان کے نورانی تاج ہے، سجنے والا سروں پہ ان کے نورانی تاج ہے۔ سلام جو بھی نابینا ہے حافظ قرآن، سلام جو بھی نابینا ہے حافظ قرآن، امت کو پوری ان پہ ناز ہے۔ جو اشعار میں نے سنائے اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بہت سی تصنیفات ہے۔
ان میں ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے اغلاط العوام. ایک تصنیف کا نام ہے اغلاط العوام، پڑھنے لائق کتاب ہے. اور حضرت نے اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات بھی لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے جتنا لکھا ہے اسی پر اکتفا نہ کیا جائے. اغلاط العوام کا کیا معنی؟ کہ عوام کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر جو باتیں غلط مشہور ہو گئی ہے، صحیح نہیں ہے، وہ باتیں کیا ہے؟ غلط ہے، لیکن مشہور ہو گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا ہے کہ جتنی باتوں کا مجھے علم ہو سکا میں نے اسے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا جائے. کسی اللہ کے بندے کو آگے توفیق ہو اور ایسی ہی دوسری غلطیاں اور غلط باتیں جو مسلمانوں میں مشہور ہو جائے تو اس کتاب میں گویا کہ بطور ضمیمے کے اس کو بھی داخل کر دیا جائے. یہ الفاظ میں نے بڑھائے، بطور ضمیمہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو بھی لکھ دیا جائے. تو ایک تو ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کہ بھائی غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتاب کوئی 50-100 صفحے کی نہیں ہے، اس سے زائد صفحات کی کتاب ہے. اس کا مطلب کہ ایسی کتنی باتیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ غلط مشہور ہو گئی ہے، اور اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا، غلط بات نہیں، ادھورا مسئلہ آدمی جانتا ہے، ادھوری بات سے آدمی واقف ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے ایک حد تک وہ صحیح ہے، لیکن پوری بات کا اسے علم نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایسا ہی ایک مسئلہ، ایسی ہی ایک بات، ایسی ہی ایک چیز آج مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ایک مسئلہ ادھورا جو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو جانے ہوئے ہیں، جس کی پوری تفصیل معلوم عام طور پر نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت میں نابینا کی امامت کرنا مکروہ ہے. ہم نے کیا سن رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ یہ مصلی ہے، اس مصلی پر اگر کوئی نابینا کھڑا ہو کر نماز پڑھا دیتا ہے، فرض نماز ہے یا یہ کہ تراویح جو جماعت سے ہوگی اس کی امامت کرتا ہے، تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کی امامت کیا ہے؟ ارے بولو یار، مکروہ ہے. اچھا، مکروہ میں بھی پھر ایک ہے مکروہ تحریمی اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی یہ حرام سے قریب ہوتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. مکروہ تنزیہی یعنی اچھا نہیں ہے، کر لیا وہ کام ٹھیک ہے، ادا ہو جاتا ہے، لیکن تنزیہی کا مطلب کہ بہتر نہیں ہے. لیکن وہ مکروہ تحریمی کی طرح وہ کام نہیں ہوتا جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. ہاں، جہاں تک ہو سکے اس سے بھی آدمی بچے. تو نابینا کی امامت کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، سمجھا ہوگا جو کچھ، کہ بھئی نابینا کی امامت مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے. بس یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے. تو یہ ادھوری بات ہے.
آگے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نابینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے جو پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھتا ہو، تب مکروہ تنزیہی ہے۔ کب؟ جب وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھتا ہو۔ کیوں؟ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا، تو بھائی ہو سکتا ہے کہ پاکی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی کے کپڑے پاک نہیں ہوتے، آدمی کا بدن پاک نہیں ہوتا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو جب اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو پیچھے مقتدیوں کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس وجہ سے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ لیکن جو نابینا ایسا ہے، اسے ٹرین کر دیا گیا، اسے سکھا دیا گیا، اور وہ پاکی ناپاکی کا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح خیال رکھتا ہے وہ خود، یا یہ کہ کوئی آدمی ہے کہ جو اس خدمت پر مامور ہے کہ جب اسے پاکی حاصل کرنا ہو تو وہ اس میں اس کی مدد کرتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ نابینا پھر کیا ہو، حافظ قرآن ہو اور عالم دین ہو، یا تو خالی حافظ قرآن ہے یا یہ کہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے۔ تو جب عالم دین بھی ہے تو پاکی ناپاکی سے تو وہ بدرجہ اولا واقف ہوگا، تو ایسے حافظ کی پھر امامت مکروہ نہیں ہے۔ وہ جو مکروہ تنزیہی کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ ارے بولو یار، پاکی ناپاکی کا اہتمام۔ لیکن اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے، اچھا اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہو جائے گا؟ آپ اس کے پڑوس میں نماز پڑھ کے دیکھیے، اگر پاکی ناپاکی کا وہ صحیح اہتمام نہیں کرتا تو ایک قسم کی کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی، بو آئے گی، اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو نابینا ہے یہ پاکی ناپاکی کا صحیح خیال نہیں رکھتا، صحیح اہتمام نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ بھئی وہ پاکی ناپاکی کا ماشاءاللہ اہتمام کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اب اس کی امامت مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتا دیا۔ اب آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 3 اماموں کی بات بتاتا ہوں کہ حضور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، اور صرف دور نہیں، مصلی بھی کون سا ہے؟ حضور کا مصلی مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں ایسا نہیں کہ جو نمازی انہوں نے نابینا کو آگے کھڑا کر دیا ہو امامت کے لیے، بلکہ حضور خود ان کو متعین کر کے گئے کہ میرے مصلی پر مسجد نبوی کے اندر تراویح میں نہیں بلکہ فرض نماز میں جو امامت کرائے گا اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا مصلی ہے، اور آپ کو جان کر تعجب ہو سکتا ہے کہ حضور نے یہ کام ایک مرتبہ نہیں کیا، 13 مرتبہ، 13 ٹائمز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر گئے ہیں تو اپنی جگہ اپنے مصلی پر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی امامت کے لیے حضرت نے جس شخصیت کا تعین کیا، انتخاب کیا، مقرر کیا، وہ تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ بینا صحابی موجود تھے، بینا صحابی کیا تھے؟ موجود تھے، لیکن امت کو ایک مسئلے کی وضاحت کرنی تھی، امت کو مسئلہ بتانا تھا۔ بھئی قرآن کریم، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اگر نابینا امامت کراتا ہے، فخر ہونا چاہیے کہ اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے اس کا ایک معجزہ یہ ہے
کہ صرف بینا نہیں بلکہ نابینا بھی اسے پورا زبانی یاد کرا لیتا ہے، اور امت مسلمہ اس کو یہ شرف بخشتی ہے، اسے یہ اعجاز بخشتی ہے، اسے اس مقام اور مرتبے پر پہنچاتی ہے کہ نبی کی جو نیابت ہے، جو مصلی ہے، اس پر اسے کھڑا کرتی ہے۔ بھئی اس نے کیا بگاڑا ہے؟ نابینا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور حضور نے عملاً مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر نابینا حافظ قرآن ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا، آنے کے ساتھ انہوں نے کر لی، اور اس وقت 2 صحابی تھے کہ جو مدینہ منورہ میں تعلیم دیتے تھے، قرآن کریم سکھاتے تھے۔ ان میں ایک کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی یہی نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ ایک بینا صحابی ہے، ایک نابینا صحابی ہے، اور تعلیم کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں دے رہے ہیں، چبوترے کے اندر دے رہے ہیں، وہاں پر اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو تعلیم یہ حضرات جو ہیں وہ دے رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو یہ اعجاز حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بخشا۔ اچھا، انہیں یہ بھی اعجاز حاصل ہے کہ یہ صرف انہوں نے امامت نہیں کرائی، بلکہ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مؤذن مقرر کیا تھا، تو ان کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی مؤذن مقرر کیا تھا۔ اچھا، شروع میں کیا ہوتا تھا؟ ترمذی شریف کی روایت کو ابھی سائٹ پہ رکھیں، اس سے پہلے ایک بات سمجھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے، اور اقامت کون پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، جو نابینا صحابی، آنکھوں سے جن کی نظر نہیں آتا جن کو، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اور کبھی اس کا الٹا ہوتا تھا، برعکس، کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اقامت پڑھتے تھے۔ پھر جو ترمذی شریف میں وہ روایت ہے کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جو اذان پڑھے وہی اقامت بھی پڑھے، الا یہ کہ جس نے اذان پڑھی ہے اقامت کا حقدار اب وہی ہے، وہ اپنا حق اب کسی اور کو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی اور کو سپرد کر دیتا ہے۔ ہمارے اسماعیل چچا بعض مرتبہ کرتے ہیں کہ بھائی اذان ظہر میں انہوں نے پڑھی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو وہ دیکھتے ہیں، یا شوکت بھائی مالجی کو دیکھتے ہیں، تو اسماعیل چچا بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ تکبیر مول صاحب تمہیں پڑھ لیو۔ تو اب ان کا حق تھا، انہوں نے کسی اور کو سپرد کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کسی نے اذان پڑھی، وقت ہو گیا، گھڑی میں ہم نے دیکھا اور نہیں ہے اذان پڑھنے والا، اور کسی نے پڑھ دیا، تو ابھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں اذان پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر فرض نماز کی امامت کرانے کا شرف بھی حاصل ہے۔ صحابہ کی جماعت میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے ان کے علاوہ، حضور کی موجودگی میں، حضور کے زمانے میں، موجودگی میں، حیات طیبہ میں یہ شرف کسی اور صحابی کی کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اچھا، 13 مرتبہ نماز پڑھائی، اور 10 مرتبہ حضور نے مدینہ منورہ کا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہے۔ دیکھیے آپ، کتنی بڑی ذمہ داری سپرد کی جا رہی ہے کہ امامت سب سے بڑی ذمہ داری، حضور کی نیابت، اس سے نیچے مؤذن کا شرف حاصل، اور اس سے نیچے، حالانکہ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم گورنری کو بڑا عہدہ سمجھتے ہیں، امام تو کہ بھائی امام صاحب
ہیں، حالانکہ یہ حضور کی نیابت کر رہا ہے، جو بھی امام ہے وہ حضور کی نیابت کر رہا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں نماز با جماعت کی امامت کرنا ایک شرف کی بات تھی۔ مسجد میں اذان پڑھنا، مؤذن بننا شرف کی بات تھی۔ یہ ہم نے اور آپ نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے اس مرتبے کو گرایا۔ اب لوگ اس پہ آنا پسند نہیں کرتے، لوگ مؤذن بننا پسند نہیں کرتے، لوگ امام بننا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم اماموں کی بے عزتی کرتے ہیں، ہم مؤذن کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، کبھی زباں اس کے منہ پہ کرتے ہیں، اور ہماری عام مجلسوں میں تو اس کا تذکرہ عام طور پر حقارت سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی۔ لمبی گردن کا ہونا یہ شرف کی بات ہے، یہ اعجاز کی بات ہے۔ آپ جائیے بعض ممالک میں کہ جہاں پر بعض صحابہ کی یا بزرگ کی قبر بہت بڑی بنی ہوئی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اتنا لمبا آدمی ہو سکتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ گئے ہوں گے تو، کہ اتنی لمبی قبر کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور آپ انڈیا میں گجرات میں چلے جائیے، وہ کیم کوٹھواڑ ہے، وہاں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی لمبی جو ہے وہ قبر ہے۔ تو اس کا جواب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے، سفر نامہ ہے، جس کا نام ہے جہان دیدہ۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا تھا، اس کے احترام میں اس کے قد سے لمبی اس کی قبر بنائی جاتی تھی، اس کا اتنا قد نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی میں ایک آپ کو عام مثال دوں، ہمارے گھر کوئی معزز مہمان آتا ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن بزرگ ہیں، ہم اتنا کھانا بناتے ہیں کہ پورا دسترخوان بھر جاتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کتنا کھائے گا، اتنا کھائے گا، لیکن اتنا سارا کھانا کیوں بنایا گیا؟ اس کے احترام میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ 85 ایئرس اس کے قائم ہونے کے بعد جب پورے ہوئے تو ایک وہاں جلسہ ہوا تھا، جیسے دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ، تو ندوۃ العلماء لکھنؤ والوں نے 85 سالہ کیا تھا۔ تو ایک بڑے بزرگ آئے تھے عرب کنٹری سے، محمد علوی نام تھا ان کا، بڑے عالم۔ حضرت نے اپنے یہاں سہارنپور بلایا تھا اور 100 آئٹمس رکھی تھی دسترخوان، 100 قسم کے پکوان تیار کیے تھے۔ حالانکہ وہ 100 قسم کے پکوان کوئی کھا سکتا ہے، لیکن بڑا آدمی وہ احترام میں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، لیکن یہ تمام شرف ان کو حاصل ہے کہ وہ امام بھی بنے، وہ مؤذن بھی بنے، وہاں کے کیا بنے؟ گورنر بھی جو ہیں بنے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا، مفہوم ہے اس کا کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں سفر میں، تو اس وقت بھی اپنی جگہ مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے جن کا انتخاب کر کے گئے ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبس و تولّیٰ میں ان کا ہی ذکر ہے، اسی لیے میں نے وہ آیات پڑھی تھی، لیکن اس کی تفصیل اور تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ دوسرے صحابی کہ جو نابینا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن ان کو بھی امامت کا شرف حاصل رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، حضور کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خالی مسجد نبوی ایک مسجد نہیں تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے بخاری شریف کے جو افادات ہیں انوار الباری کے نام سے، ان کے داماد نے جمع کیے اور جامعہ ڈھابیڑ والوں نے جو ہیں وہ چھپوائے، یا غالباً وہاں سملک کی جو افریقہ میں فیملی ہے انہوں نے چھپوائے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں کل 9 مساجد تھی، مدینہ شریف میں حضور کے زمانے میں 9 مساجد تھی اور ساری مساجد آباد تھی۔ تو عبداللہ بن عمیر ایک صحابی کا نام لکھا ہے، وہ بھی حضور کے زمانے میں اپنی مسجد کے امام تھے اور نابینا تھے۔
اور تیسرے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نابینا ہو گئے تھے بعد میں، اور اپنی مسجد کے کیا تھے؟ امام تھے۔ بہرحال ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ نابینا کے تعلق سے جو ہم نے یہ بات ذہن میں دل و دماغ میں بٹھا رکھی ہے کہ اس کی امامت مکروہ ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پاکی ناپاکی کا کیا کرتا ہو؟ احتیاط کرتا ہو، خیال رکھتا ہو، یا یہ کہ کوئی آدمی اس کام کے لیے کیا ہو؟ مقرر ہو۔ میں جب ڈابیل میں پڑھتا تھا تو جامعہ میں سملک کے اندر ایک آدمی تھے مولانا، نام میں بھول رہا ہوں، شاید پانڈور فیملی، تو ان کی ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی تھی، چشمہ لگاتے تھے، آنکھوں سے معذور تھے۔ تو ایک آدمی ان کی خدمت پہ مامور تھا جو ان کو مسجد لے آتا تھا، مسجد سے لے نمازی تھے 5 وقت کے، اور پاکی ناپاکی ہر چیز میں وہ اس کا جو ہے وہ خیال وہ رکھتے تھے۔ اور دوسرے پاکستان میں بڑے مشہور مقرر ہوئے ہیں، قاری حنیف ملتانی ہیں، پہلے تو ان کی گھروں میں بہت کیسٹ چلتی، یہاں بھی تشریف لائے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے، تو وہ بھی کیا تھے؟ نابینا تھے، ایک زمانہ ان کو سنتا تھا۔ اچھا، ہمارا حال بھی یہ ہے، جو کیا ہو، سیلیبریٹی ہو، مشہور ہو، اس وقت سب مسئلے بھول جاتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ نہیں، آئیں گے تو کہ نماز پڑھاؤ، کیوں؟ سیلیبریٹی ہے، نماز بھی پڑھائی تھی نا، ہاں دیکھا، سیلیبریٹی کے آگے سب بھول جاتے ہم لوگ، مشہور ہو تو۔ اور دوسرا ہے تو بھائی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ نہیں، ہمارا دل دماغ مانے نہ مانے، معاشرے میں وہ مسئلہ جیسے بھی پھیلا ہو، لیکن شریعت کا مسئلہ مقدم ہے۔ یہ آپ کو میں نے کھل کر فقہی طور پر بھی بتایا، حضور کا عمل بھی بتایا، تو اس لیے بھائی امامت اس کی مکروہ نہیں ہے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ ذکر کرنی تھی کہ بھائی سال میں 12 مہینے ہیں، 4 مہینے کے چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے اسی طرح واجب علی الکفایہ۔ تو بھائی آج چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں محمود الفتاویٰ کے نام سے، اس میں حضرت نے برطانیہ سے ایک سوال گیا کہ ہم موروکو کا فالو کریں کہ سعودی کا کریں؟ حضرت نے فرمایا پہلے جو کرنا ہے وہ کرو۔ کہ کیا؟ کہ اپنے یہاں چاند دیکھو نکل کے، کہ وہ تو تم کرتے نہیں ہیں، جو کرنا ہے وہ تو تم کرتے نہیں، پہلے تم اپنے یہاں جو ہے وہ اہتمام کرو۔ 2 گھنٹے سعودی آگے ہیں، دوسرے آگے نہیں، ہمیں جتنا ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ تو بھائی اللہ توفیق دے تو آج کیا کرو؟ چاند دیکھو مغرب سے کچھ پہلے، یا یہ کہ مغرب کے فوراً جو ہیں وہ بعد، یا ایک وہ جگہ ہے کچھ کیا ہے ہاں وہ ذرا ہیل پر ہے، اونچی ہے، تو وہاں اگر اللہ توفیق دے تو نماز وہاں پڑھ لیجیے، اور وہاں جا کر بھی جو ہے وہ چاند دیکھو۔ اگر یہاں مطلع صاف ہے تو پھر چاند نظر آ گیا تو مسئلہ صاف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔